بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جہاں تک ہو سکے اپنا ہاتھ اوپر رکھو، مگر جو عطا کرو اس کو کبھی زیادہ نہ سمجھو، کیونکہ جو تم دیتے ہو وہ سوال کے برابر نہیں ہوتا۔ سوال کرنے والا اپنی عزت داؤ پر لگا کر سوال کرتا ہے، اور عزت مال سے اعلیٰ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ جب کوئی سوال کرے تو اس کی پوری عزت کرو، یا پھر اچھے طریقے سے معذرت کر کے پلٹاؤ۔ سائل کا حق ہے کہ اس کو دیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 74۔ سائل کو ذلیل کرنا یا جھڑکنا خدا کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن میں سائل کو جھڑکنے والوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ یہ انتہائی بے رحمی، ناشکری، کمینگی، تکبر، خود سری کا نتیجہ ہے۔ اصل مذہب احترام آدمی است۔ اسباب۔ خدا ہر کام کو دنیا میں اسباب اور وسیلوں کے ذریعے چلاتا ہے، کیونکہ خدا نے ہر چیز کے لیے سبب، ذرائع، وسائل بنائے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 1۔ مثلا علم کا سبب ذریعہ تواضع، یعنی لوگوں کا احترام کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد انسان میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ علم اور عقل کا کام چیزوں کے اسباب و وجوہات کو معلوم کرنا ہے۔ محبت کا سبب ذریعہ سخاوت ہے، یعنی سخاوت سے آپ محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت کا سبب ذریعہ وفاداری ہے۔ دین کی بہتری کا سبب ذریعہ برائیوں سے بچنا ہے۔ یقین کے خراب ہونے کا سبب لالچ ہے، اور عقل کے خراب ہونے کا سبب بری خواہشات ہیں۔ بدقسمتی کا سبب دنیا کی محبت ہے۔ نعمتوں کے چھن جانے کا سبب نعمتوں پر کفران نعمت ہے، یعنی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، ان کا غلط استعمال کرنا اور دوسروں کو نہ دینا ہے۔ محبت حاصل کرنے کا ذریعہ سبب دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ ہلاکتوں کا سبب غصے پر عمل کرنا ہے۔ اخلاق کے پاک ہونے کا سبب ذریعہ اچھے اخلاق اور آداب اختیار کرنا ہے۔ رنج و غم کا سبب حسد ہے۔ سرداری کا سبب ذریعہ سخاوت ہے۔ دشمنیاں پالنے کا سبب کثرت سے جھگڑے کرنا ہے۔ نعمتوں کے زوال کا سبب ضرورت مندوں کو کچھ نہ دینا ہے۔ پاک دامنی زنا نہ کرنے کے سبب وجہ حیا اور شرم ہے۔ اپنی جان اور نفس کو اچھے سے اچھا بنانے کا سبب ذریعہ دنیا سے بے رغبتی اور کم محبت کرنا ہے۔ فقیری کا سبب وجہ فضول خرچی ہے۔ جدائی کا سبب اختلاف ہے۔ قناعت حاصل کرنے کا سبب طریقہ خدا کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگنا ہے۔ بہت زیادہ کھانے کا سبب وجہ خواہشوں کا غلبہ ہے۔ عزت و وقار کے حاصل کرنے کا ذریعہ برداشت کرنا ہے۔ سلامتی حاصل کرنے کا ذریعہ خاموشی ہے۔ خوف خدا کا سبب یا ذریعہ علم ہے۔ اخلاص کے حاصل کرنے کا ذریعہ یقین ہے۔ تقوی یعنی برائیوں سے بچنا دین کی قوت ہے۔ جتنا دین طاقتور ہوگا اتنا انسان برائیوں سے بچے گا، اور جتنا برائیوں سے بچے گا اسی قدر اس کا دین طاقتور ہوگا۔ دین کے خراب ہونے کا سبب بری خواہشات ہیں۔ عقل کے خراب ہونے کی وجہ دنیا سے محبت ہے۔ ہر نعمت میں اضافے کی وجہ شکر ادا کرنا ہے۔ نعمتوں کے چھن جانے کی وجہ کفران نعمت، انکار اور ناشکری ہے۔ محبت حاصل کرنے کا ذریعہ مسکرانا ہے۔ تقوی کی خرابی لالچ ہے۔ بربادی کا سبب غلط طریقہ کار ہے۔ خدا لوگوں کو سختیوں سے آزماتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ایسی غلامی کی جائے جس میں مشقت اور تکلیف ہو۔ اس لیے خدا طرح طرح کی ناگواریوں سے ہمیں جانچتا ہے، تاکہ ہمارے دلوں سے غرور اور تکبر کو نکال سکے اور اس کی جگہ انکساری اور فروتنی پیدا کرے۔ اس طرح آزما کر اور بلاؤں میں ڈال کر خدا ہمیں اپنے فضل و کرم کے کھلے ہوئے دروازوں تک پہنچانا چاہتا ہے،
اور انہی بلاؤں کو خدا نے اپنی معافیوں، بخششوں اور عطاؤں کا آسان وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، خطبہ 192، غرر الحکم۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تمہارے اور خدا کے درمیان جو مضبوط رشتہ ہے اس سے زیادہ کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ تم اس تعلق کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی وصیت امام حسن علیہ السلام کو، از نہج البلاغہ، مکتوب 31۔ نوٹ: خدا ہی ہمارا خالق، مالک، رازق، پالنے والا مالک ہے، اس لیے اس سے زیادہ ہم سے کوئی قریب اور مہربان نہیں ہو سکتا۔ اب صرف ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا سے اپنے تعلقات اچھے رکھیں، جس کا طریقہ خدا کی عملاً اطاعت کرنا ہے، کیونکہ تم خدا کے غلام ہو۔ غلام وہی اچھا ہوتا ہے جو آقا کی مرضی پر چلتا ہے۔ مرضی مولا از ہما اولا، خدا نے فرمایا ہے واللہ یحب المحسنین۔ قرآن: خدا نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نیز فرمایا خدا برائیوں سے بچنے والوں اور خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض ادا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن نیز فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ خدا سے محبت کرو تو میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً پیروی کرو، پھر خدا خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ قرآن: غرض اگر ہم یہ سب کام کریں گے تو ہمارے تعلقات خدا سے اچھے رہیں گے اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ ہماری تخلیق کا واحد مقصد ہی خدا کی غلامی یعنی مکمل اطاعت اور گناہ کرنے سے بچنا ہے۔ خدا سے ہمارے تعلقات گناہوں کی وجہ سے بے حد خراب ہو جاتے ہیں، جس کا واحد علاج اپنی اصلاح کرنا اور خدا کی عملاً اطاعت کرنا ہے۔ خدا نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو قرآن جیسی ہو، اس لیے قرآن خدا کی مضبوط رسی ہے اور خدا تک پہنچنے کا امانت دار وسیلہ یعنی صحیح ذریعہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، خطبہ 172۔ نوٹ: اس لیے تم قرآن کی نصیحتوں اور احکامات پر عمل کر کے خدا سے اپنے تعلقات بے حد اچھے بنا سکتے ہیں اور پھر خدا سے دنیا اور آخرت کی ہر خوبی اور نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنے سے مراد خدا کے ہر حکم کی اطاعت کرنا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ گالی دینا: جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں مراد شرک کرتے ہیں، انہیں بھی گالی نہ دو، ورنہ وہ لوگ بھی اللہ کو بے سمجھے بوجھے تمہاری دشمنی کی وجہ سے گالی دیں گے۔ قرآن سورہ انعام 108۔ گویا اس طرح تم خدا کو گالی دلوانے والے بن جاؤ گے۔ میں تمہارے لیے پسند نہیں کرتا کہ تم شامیوں کو گالیاں دو، ہاں تم ان کے برے کاموں کو بتاؤ، ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک صحیح طریقہ کار ہے، یعنی ان کی برائیوں کی نشاندہی کرو اور صحت مندانہ تنقید کرو تاکہ لوگ امیر شام کا ساتھ نہ دیں۔ گالیاں دینے کے بجائے یہ کہو خدایا ہماری زندگیاں بھی محفوظ رکھ اور ان کی بھی۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، خطبہ 206۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ
مخرجک وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔